کیا آپ کو وہ وقت یاد ہے جب رمضان کا اعلان کسی اسکرین پر نہیں بلکہ آسمان پر ہوتا تھا، جب اذان کسی ایپ سے نہیں بلکہ مسجد کے مینار سے دلوں میں اترتی تھی؟ ذرا آنکھیں بند کیجیے، نہ اسمارٹ فون، نہ سوشل میڈیا، نہ ڈیجیٹل مصروفیات، بس مٹی کی خوشبو، سادہ گھر اور دل جو اللہ کے لیے دھڑکتے تھے۔ آج ہم روشنیوں میں گھرے ہوئے ہیں، مگر کیا وہ نور باقی ہے؟ آئیے واپس چلتے ہیں 1990 کی دہائی کے ایک پاکستانی گاؤں میں، جہاں سادگی ہی سب سے بڑی دولت تھی۔ رمضان ہمیشہ سے عبادت، اجتماعیت اور روحانی تربیت کا مہینہ رہا ہے، لیکن سوال یہ ہے، کیا ہم نے اس کی اصل روح کو محفوظ رکھا؟ آج کی اس دستاویزی کہانی میں ہم دیکھیں گے کہ ماضی کا سادہ رمضان ہمیں کیا سکھا گیا۔ 1990 کی دہائی کا ایک پاکستانی گاؤں، کچی دیواروں والے گھر، کھلے آسمان تلے صحن، ہوا میں مٹی کی ٹھنڈی خوشبو۔ رمضان کی آمد قریب ہے۔ گاؤں کے لوگ مغرب کے بعد چھتوں پر جمع ہیں، بچے، نوجوان، بزرگ، سب کی نظریں آسمان پر۔ یہ منظر ہمیں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد دلاتا ہے، جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاند دیکھ کر رمضان کا آغاز کرتے تھے۔ اچانک ایک آواز گونجتی ہے، چاند نظر آ گیا۔ کوئی مسجد کی طرف دوڑتا ہے، کوئی دروازے کھٹکھٹاتا ہے۔ یہ صرف اطلاع نہیں، یہ برکت کے استقبال کا اعلان ہے۔ دلوں میں شکر، لبوں پر دعا۔ رات کے آخری پہر میں گلیاں خاموش ہیں۔ اچانک ایک آواز آتی ہے، اٹھ جاؤ روزے دارو، سحری کا وقت ہو گیا۔ یہ کوئی الارم نہ ہو، یہ انسانی احساس ہے۔ ایک شخص ڈھول بجاتے ہوئے لوگوں کو جگاتا ہے۔ گھروں میں چولہے جلتے ہیں، تازہ روٹی کی خوشبو، چائے میں الائچی کی مہک۔ مائیں نرمی سے بچوں کو جگاتی ہیں، بیٹا نیت کر لو۔ سحری سادہ ہے، روٹی، دال، لسی، مگر اس میں برکت ہے، اور برکت مقدار میں نہیں، اخلاص میں ہوتی ہے۔ سورج بلند ہو چکا ہے، گرمی شدید ہے، بجلی کبھی آتی ہے کبھی نہیں۔ لوگ اپنے کاموں میں مصروف ہیں، کھیتوں میں کام جاری ہے، روزہ بھی جاری ہے۔ دوپہر کو گاؤں پر خاموشی چھا جاتی ہے، کسی گھر میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، کہیں ذکر کی مدھم آواز۔ بچے فخر سے کہتے ہیں، آج میرا چڑی روزہ ہے۔ یہ تربیت ہے، یہ شعور ہے۔ رمضان صرف بھوک نہیں، نفس کی اصلاح ہے۔ سورج ڈھلنے کو ہے، گھروں میں ہلچل شروع ہو جاتی ہے، وہ پکوڑوں کی خوشبو، شربت کی ٹھنڈک۔ لیکن سب سے خوبصورت منظر کیا ہے؟ ایک پلیٹ پڑوسی کے لیے، دوسری مسجد کے لیے۔ دسترخوان سجے ہوئے ہیں، دل اس سے بھی زیادہ وسیع۔ آذان کی آواز گونجتی ہے، پانی کا پہلا گھونٹ صرف پیاس نہیں بجھاتا، روح کو سکون دیتا ہے۔ رات گہری ہو چکی ہے، مسجدیں روشن ہیں، صفیں بھری ہوئی ہیں۔ امام کی آواز میں قرآن کی تلاوت گونجتی ہے۔ تراویح کی طویل قیام، آنکھوں میں آنسو، دلوں میں لرزش۔ نماز کے بعد بزرگ گلی میں بیٹھتے ہیں، دین کی باتیں کر رہے ہیں، سیرت کے واقعات سنا رہے ہیں، بچے آس پاس کھیل رہے ہیں۔ یہ صرف عبادت نہیں، یہ ایک زندہ معاشرہ ہے۔ یہ رمضان دلوں کو جوڑ رہا ہے۔ وقت گزر گیا، آج ہمارے پاس روشن گھر ہیں، بڑے دسترخوان ہیں، ڈیجیٹل سہولیات ہیں، مگر شاید وہ بے ساختہ اجتماع کم ہو گیا ہے۔ وہ چاند نظر آنے کی بے چینی، وہ سادہ افطار کی خوشی کہیں پیچھے رہ گئی ہے۔ ماضی کا وہ گاؤں ہمیں یاد دلاتا ہے، رمضان آسائش کا نہیں، روحانیت کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ ہمیں سکھاتا ہے صبر، شکر، سخاوت، اجتماعیت۔ اگر ہم چاہیں تو آج بھی وہی سادہ بابرکت رمضان زندہ ہو سکتا ہے۔ صرف اسکرین کم کرنی ہوگی، دلوں کو کھولنا ہوگا اور قرآن سے رشتہ مضبوط کرنا ہوگا۔ شاید ہم آج بھی اسی رمضان کو تلاش کر رہے ہیں جو دلوں کو جوڑتا تھا۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ایسی مزید دلچسپ کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔